اس ملک میں ہم بار بار الیکشنز کا رونا روتے ہیں، پھر احتساب کا رونا روتے ہیں، لیکن ان اے ویری اسٹرینج ٹرن آف ایونٹس آج ہم نے دیکھا ہے کہ محمد بشیر صاحب جو جج ہیں اور احتساب عدالت کے جج ہیں اور گئے ہوئے تھے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے لیے اڈیالہ، وہاں سے واپسی پر ان کو ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی. کہا جاتا ہے ایک نوجوان ہے جس کا نام شایان علی ہے، وہ ہارلے اسٹریٹ پر رہتا ہے اور اس نے فائرنگ کی، وہ محفوظ ہے. ساتھ ساتھ ابھی ہم بریکنگ نیوز میں دیکھ رہے تھے کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب، فارمر چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے گھر پر یعنی کہ ان کے گراج پر کسی نے کریکر دھماکہ کیا ہے، جس سے گاڑی جو ہے وہ ان کی اڑتی ہوئی دکھائی دی ہے، اور کس طرح کے نقصانات ہیں ابھی تک اس کی تفتیش جاری ہے. لیکن کل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل، پنجاب بار کاؤنسل، سندھ بار کاؤنسل اور آج خیبر پختونخوا بار کاؤنسل بھی اس پہ معترض ہیں کہ کیا شفاف اور صاف انتخابات ممکن ہیں. الیکشن کمشنر جو اس وقت ایگزسٹنگ ہے ان کے انڈر، اور آف کورس کہ ابھی بھی تقرریاں جاری ہیں، یہ خیبر پختونخوا بار کاؤنسل کہہ رہا ہے. اس پہ ایک کنسپریسی تھیوری بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اڈیالہ جیل سے صرف اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں، بری خبریں نہیں آئیں. اچھی خبر کیا آئی ہے آپ کو سناتے ہیں. علی ظفر صاحب. خان صاحب جو ہیں وہ بھی اطلاع دینا چاہتے ہیں کہ کم از کم 3 کانسٹیٹوئنسی پہ پاکستان کی وہ بھی کنٹیسٹ کریں گے الیکشن، اور امید ہے کہ جو ایک ججمنٹ ابھی جس کا ججمنٹ ریزروڈ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں، وہ ججمنٹ بھی جلد آ جائے گی کیونکہ اب شیڈیول آ گیا ہے. اور اس ججمنٹ میں جو کنوکشن جہاں ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کنوکشن ان کی جو وہ ہے وہ ختم کی جائے، سسپینڈ کی جائے، وہ بھی فیصلہ جلد آ جائے گا. تو 3 کانسٹیٹوئنسیز سے عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے. خان صاحب 3 کانسٹیٹیوئنسی سے الیکشن لڑیں گے، میاں والی، لاہور اور اسلام آباد. ساتھ ساتھ بنیر سے لڑیں گے علی گوہر صاحب، انہوں نے بھی آج اس بات کا ادراک انہوں نے کیا ہے کہ وہ بھی الیکشن لڑیں گے اور بنیر سے وہ لڑیں گے. اور پرویز الہی صاحب اس وقت آپ کو پتہ ہے جیل میں ہے، لیکن وہ بھی 6 سیٹوں پر انتخابات لڑیں گے، جس میں گجرات، منڈی بہاؤالدین اور تلہ گنگ شامل ہے. ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی 3 سیٹوں سے لڑیں گے. مریم نواز صاحبہ 2 صوبائی سیٹوں سے لڑیں گی. حمزہ شہباز 1 صوبائی سیٹ کے لیے لڑیں گے، اور باقی شہباز شریف صاحب کا بھی وہی 1 سیٹ. لیکن یہ تمام تر چیزیں جیسے جیسے سامنے آ رہی ہیں، لگتا نہیں ہے کہ کوئی اثر انداز ہو رہے ہیں انتخابات، یا کم از کم کاغذات نامزدگی تو جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اسی پر مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا متی اللہ جان صاحب نے. کل سے ایک کنسپریسی تھیوری یہ بھی بنا رہے ہیں، اس میں کس طور پر صداقت ہے اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. جان صاحب ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. حامد خان صاحب آن دا فون لائن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. حامد خان صاحب آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. میں اگر متی اللہ صاحب آپ کی تھوڑی سی تھیوری سمجھنے کی کوشش کروں، کیونکہ کل سے ہی میں آپ کی ٹویٹس دیکھ رہی ہوں اور آپ کے ویلاگز بھی، اگر آپ یہ سمجھا دیں کہ یہ جو بار کاؤنسلز کی ایک کریڈیبلٹی ہے، اور بار کاؤنسلز کی ایک ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہاں انتخابات بھی صاف ہوتے ہیں، شفاف ہوتے ہیں، وقت پر ہوتے ہیں، یہاں پر اس طرح کی کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی ہے، کریڈیبلٹی بڑی معنی رکھتی ہے. اور آج پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو الیکشن کمشنر آف پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ وسل بلوز بن رہے ہیں. اس میں آپ کو اعتراض کیا دکھتا ہے؟ دیکھیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اور جو فورمز ہیں اور بدقسمتی سے جو ہمارے ادارے ہیں، دے آر ناٹ بینگ آنیسٹ ود پیپل آف پاکستان. بار کونسلز کی اگر آپ مثال لے لیں تو بار کونسلز کی پریس ریلیز میں جو وجوہات بتائی گئی ہیں چند حلقوں کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے، اور جس طریقے سے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اگر اس مرحلے پہ استعفیٰ دیتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا عمل جو ہے، جو بھی نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات ہوگا تو آبویسلی اس پہ بھی سوال اٹھیں گے، اور پھر یہ بھی سوال اٹھیں گے کہ آئینی طور پہ نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات کیسے ہوگا. کیا وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہوگا انہی ممبران میں سے جن ممبران پہ پہلے ہی جو تحریک انصاف جو ہے ان میں سے 2 ممبران کم از کم ان پہ اعتراض کر چکی ہے، اور اب ان دونوں ممبران کو بلوچستان کو سندھ میں بھیج دیا ہے، سندھ الیکشن کمشنر کو بلوچستان میں بھیج دیا ہے. کیا ان میں سے کوئی سینئر ترین اب یہ حامد خان صاحب بتا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وجوہات حلقہ بندیوں کے حوالے سے بار کونسلوں کی طرف سے اٹھائی گئی ہیں، وہ وجوہات بھی کافی نہیں ہیں کہ اس کی بنیاد پہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے یہ سوال سنگین اٹھائے جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہمارا بشمول چیف الیکشن کمشنر شاید اتنا آزادانہ طریقے سے اپنے کام سر انجام نہیں دے پائے گا کہ جس کا تقاضا یا جس کی توقع ہمارا آئین پاکستان کر رہا ہے. مگر اس کے باوجود بھی ایک عمل ہے جو آگے کی طرف چل رہا ہے. 8 تاریخ ہمیں نظر آ رہی ہے،
اور اس سے پہلے یہ بار کونسلوں کی طرف سے اور 2 بڑی بار کونسلوں کی طرف سے اس طرح کے مطالبات صرف سیاسی غیر یقینی کی صورتحال کو میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس سیاسی غیر یقینی کی صورتحال میں جب اضافہ ہوگا تو آبویسلی پھر ہماری عدالتوں پہ بھی دباؤ پڑے گا، ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تحریک اپنی انتخابی مہم نہیں چلا سکیں گی، اور پھر اوپر سے آج کی جو آپ بتا رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں وہ انتخابی ماحول نہیں بن سکے گا، وہ انتخابی جس کو کہتے ہیں رجحان نہیں پیدا ہو سکے گا کہ جس کے بعد لوگوں کو ایک تو یہ یقین ہو جائے کہ الیکشن ہوں گے، اور اگر اس کے بعد اگر الیکشن ہوں گے تو پھر بھرپور انداز سے تمام لوگ اس میں ووٹ ڈال سکیں گے یا حصہ لے سکیں گے۔ تو میرے خیال میں بار کونسلز جو ہیں وہ اس طرح کا ان کو کام کرنا نہیں چاہیے تھا، اور وہ وکلا تحریک کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے بلکہ ہارون رشید صاحب جو وائس چیئرمین ہیں ان سے پوچھا بھی یہ وکلا تحریک جو ہے الیکشن سے پہلے چلانے کا پروگرام ہے یا بعد میں، تو انہوں نے تو میرے پروگرام میں کہہ دیا کہ یہ تو ہم الیکشن کے بعد دیکھیں گے۔ تو جب یہ ساری چیزیں الیکشن کے بعد دیکھنی ہیں تو پھر اس طرح کے اعتراضات اٹھانے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کو آپ پرسو نہ کر سکیں، جس کا آپ پیچھا نہ کر سکیں۔ اور مجھے نہیں لگتا اب بار کونسل ان پریس ریلیزوں کے جاری ہونے کے بعد، خاص طور پہ جب انہوں نے اپنی منتخب جو نمائندے ہیں، جو سپریم کورٹ بار کی باڈی ہے، جو بار کونسل کی باڈی ہے، اس کا بھی کوئی اجلاس نہیں بلایا، کوئی قرارداد نہیں پاس ہوئی، اور چند عہدیداروں نے ایک پریس ریلیز جاری کر دی، تو یقینی طور پہ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی یہ جو 2 بڑے ادارے ہیں وکلاء کی تنظیمیں، یہ اس میں واقعی یہ چاہتی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے، یا یہ جو الیکشن کا عمل ہے یہ واقعی اس طریقے سے غیر شفاف ہے جس طریقے سے بار کونسلز کہنا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ کس کے ہاتھ استعمال ہو گئے ہیں؟ آپ اگر میں 2007 کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، کیا should we revisit 2007؟ کیا آپ اس سے کمپیریزن کریں گے یا آپ کہیں گے کہ کسی کے ہاتھ استعمال ہو گئی ہیں؟ بار کاؤنسلز کو کیا پڑی تھی اس طرح کی بات کرنے کی اچانک؟ دیکھیں سامنے تو الیکشن کمشنر ہے نا، تو یہ بڑا ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، بار کونسل کے بھی، سیاسی جماعتوں کے لیے بھی یہ بہت آسان ہے، لیکن جو اصل جو ہاتھ ہیں اس کا تو کوئی بھی نام نہیں لے گا، کیونکہ اسی ہاتھ کو پکڑ کے یہ ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اقتدار میں آ جائیں۔ تو ہاتھ تو سب کو پتہ ہے کہ اس کا ہے، 75 سال سے وہ ایک ہی ہاتھ ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں ان کا نام کوئی بھی نہیں لے سکتا اور نہ ہی لینا چاہتا ہے۔ اب تو اور تو چھوڑیں، اب تو تحریک انصاف بھی کھل کے اس حوالے سے بات نہیں کرتی، وہ بھی کہتی ہے جی الیکشن کمشنر نے یہ کر دیا، وہ بھی کہتی ہے جی نون لیگ جو ہے وہ سارا کچھ وہ کروا رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے اندر وہ ان کا براہ راست ان پہ اوپر بھی اب الزام نہیں لگا رہے۔ تو اس وقت مجھے لگتا ہے کہ جس کا اصل ہاتھ ہے اس ہاتھ کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، اور جب تک حقائق سامنے نہیں لائیں گی یہ ساری سیاسی جماعتیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو الیکشن اگر ہو بھی گئے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے حامد خان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے کل سے یہ بات طول پکڑ رہی ہے، اس میں کچھ ظاہر ہے کہ کل حسن رضا پاشا صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ نہیں ہیں جو الیکشنز ہو جائیں، پھر دھاندلی ہو جائے اور غیر شفاف انتخابات ہو جائیں، اور پھر ہم کہیں جی پھر وکلا کو کہا جائے کہ آپ پہلے کدھر تھے، آپ نے پہلے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو ہی واز سیئنگ کہ بیٹر ٹو ڈو اٹ بیفور۔ اب جس طرح متی اللہ صاحب بھی بات کریں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس لیے ہو رہا ہے یہ سب؟ دیکھیے اس میں بظاہر تو غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں ادارے جو ہیں آج کل بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور کچھ عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نون لیگ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ جب تک جو اس کے سربراہ جو تھے وہ عابد زبیری صاحب تھے، تو یہ سپریم کورٹ بار ایک آزاد بار ایسوسیشن کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اس کے بعد سے جب سے نئے ایگزیکٹو الیکٹ ہوئی ہے، وہ تو مکمل طور پر ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی جو کچھ کہا ہے ان دونوں اداروں نے، ان کی میجورٹی نے، میں یہ کہوں گا، وہ اصل میں یہ لگتا ہے کہ کوئی چال ہے پیچھے، جو چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو جائے یا الیکشن نہ ہو، ورنہ اس موقع پر یہ مطالبہ کرنا کہ چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ الیکشن وقت پر ہوں، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے سربراہ کے بغیر ہو جائے تو ظاہر ہے اس کے بعد اس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے آئین کے مطابق نہیں رہے گی۔ تو یہ معاملہ کل جو اٹھایا گیا ہے، یہ بہت سے شک و شبہات پیدا کر رہا ہے کہ جیسے مقتدر طاقتیں جو ہے وہ الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہیں،
اچھا، اور کیا وجہ یہی ہے حامد خان صاحب، کیونکہ آج جس طرح سے انہوں نے کہا 70% ابھی بھی سروس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے. آج یہ علی ظفر صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے تھے، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے واضح طور پر بتایا اور یاد بھی کرایا. اور یہاں تک آپ نے دیکھا کہ جنہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، جو روپوش ہیں بہت عرصے سے پی ٹی آئی کے رہنما، انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی کسی کے تھرو جمع کروانے کے لیے بھیجے ہیں. کہیں وہ پکڑے گئے ہیں، کہیں وہ کاغذات نامزدگی غائب ہو گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی پورا انہوں نے بایو ڈیٹا لے کے وہ بھی غائب ہو گئے. مطلب کیا وجہ یہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف تو الیکشن لڑنا چاہتی ہے. ان کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی منگوا رہے ہیں اور داخل کرنا چاہتے ہیں. اصل میں اس کے راستے میں تو رکاوٹ یہی لوگ بن رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہو جائے. تو صرف وہی لوگ ہیں جو کہ الیکشن کو روکنے کے، یا اگر الیکشن کروانا بھی چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ مائنس پی ٹی آئی الیکشن ہو. جہاں تک اس کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے، جو کہ علی ظفر صاحب نے کہا اور بھی رہنما کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو کچھ بھی انہوں نے پچھلے دنوں پوسٹ کرا کے دیکھے ہیں اس میں یہی صورتحال سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ بہت ہائی ہے. میں پرسنٹیج میں نہیں چاہتا، لیکن کوئی 60% کہتا، کوئی 70% کہتا، لیکن بہرحال یہ چیز عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے. اور اسی کی وجہ سے یہ الیکشنز جو ہے اس کی پروسیس کو غیر یقینی کیا گیا. اسی لیے الیکشن کمیشن سے جو ہے پی ٹی آئی کے خلاف آرڈرز پاس کروائے گئے اور یہ کہا گیا کہ ان کے انٹر پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہے، پھر سے کرائے. جب پھر سے کرائے تو اس میں بھی آبجیکشنز لا کے تو پی ٹی آئی کو ایک غیر یقینی صورتحال میں رکھا ہوا ہے کہ ان کو الیکشن سمبل ملنا ہے کہ نہیں. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ مختلف طاقتیں پاکستان تحریک انصاف کو باہر رکھ کر ہی الیکشن کرانا چاہتی ہے. اس کو الیکشن میں حصہ لینے سے ہر طرح سے جو ہے روکا جا رہا ہے. اچھا حامد خان صاحب، ایک تو میں آپ کا سٹیٹس جاننا چاہوں گی، کیونکہ بنیر سے الیکشن لڑ رہے ہیں گوہر صاحب بھی، آپ نے بھی ملاقات کی تھی اڈیالہ جیل میں غالباً 1 یا 2 مرتبہ عمران خان صاحب سے. آپ کا سٹیٹس پاکستان تحریک انصاف میں کیا ہے؟ کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب بھی کچھ اور کلیم کرتے ہیں، اب یہ گوہر خان صاحب کچھ اور کلیم کرتے ہیں. علی ظفر صاحب نے ظاہر ہے جو مقدمہ جو پورا لڑا الیکشن کمیشن میں، جس کا فیصلہ محفوظ ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا، کل وہ بھی آنا ہے. آج چیمہ کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے. کل فواد صاحب کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بھی کل سماعت ہوگی. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کا سٹیٹس are you still divorced from PTI یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہو گئی ہے آپ کا پیچ؟ نہیں، میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کے طرف کسی قسم کا بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہ اس وقت کی مختلف طاقتوں کا کوئی رجحان ہے. ابھی تک تو جتنے بھی فیصلے آ رہے ہیں یہ کرائے جا رہے ہیں بالخصوص الیکشن کمیشن سے، وہ تو پی ٹی آئی کے خلاف کرائے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے پی ٹی آئی بہت مشکل میں اس وقت ہے کہ ان کو ابھی تک الیکشن سمبل کا نہیں پتا. جہاں تک اکبر بابر صاحب کا تعلق ہے، ان کا پی ٹی آئی سے بہت عرصے سے کوئی تعلق نہیں رہا جب سے انہوں نے پٹیشنیں کی ہیں اوورسیز پاکستانی یا فارن فنڈنگ کیس میں. تو اس لیے ان کو تو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے میں، اور الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں ان کو جو ہے منسوخ کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. ورنہ تو جیسے پی ٹی آئی نے الیکشن کرائے وہ زیادہ الیبریٹ ہے، اور جو دوسری پارٹی نے کرائے وہ اتنے بھی نہیں ہیں. لیکن وہ تو سب قبول ہے، ان کو الیکشن سمبل بھی مل رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس پر سارا جو ہے وہ برڈن گر رہا ہے، اسی کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. تو یہ بات بڑی صاف ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو میں غیر انیوژل کو بات کر رہا ہوں. یہ اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وکٹمائز ہو رہی ہے اور اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. سر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ آپ پی ٹی آئی میں ہیں؟ کیوں کوئی شک ہے اس میں؟ پی ٹی آئی میں ہمیشہ سے تھا. نہیں میں شک نہیں تھا. میں نے کہا شک ہو بھی تو میں اس کو ریموو کر دوں. آخر میں صحیح بتا دیجیے گا سر، میاں والی لاہور اسلام آباد سے الیکشن لڑنے کا جو پلان ہے، ظاہر ہے کہ بڑا ایمبیشس پلان ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ اسپیشلی کیونکہ ابھی 59 صفحات کا جو کم از کم ایک فیصلہ آ گیا ہے، گلحسن صاحب کا بھی وہ بھی سامنے آ گیا ہے، کالعدم قرار دینے کا، اور بھی معاملات ہیں، سائفر ہے، توشہ خانہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ نا اہل نہیں ہوں گے خان صاحب؟
नाअहल होने तो नहीं चाहिए। ये सारी चीजें सिर्फ उनको बाहर रखने के लिए की जा रही हैं, नाअहल करने के लिए की जा रही हैं। उसमें मैं समझता हूँ ये सारे केसेस जो हैं ये गलत बनाए गए हैं, सिर्फ उनको सियासत से, उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर करने के लिए बनाए गए हैं। तो उनको पूरी इजाजत देनी चाहिए कि वो अपना इलेक्शन लड़ सके। और जिस तरह बाकी रहनुमा लड़ रहे हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जैसे यासिर जरदारी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, कोई वजह नहीं कि तीसरी बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान की वो उसके सरबराह इलेक्शन ना लड़ सके। तो वो तो बहुत बड़ी नाइंसाफी और डिस्क्रिमिनेशन होगी ना। हमारे साथ मौजूद है मतीउल्लाह जान साहब और हामिद खान साहब हमारे साथ ब्रेक से पहले मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन किया शर्मिला फारूकी साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका शर्मिला साहब, आपने ज्वाइन किया। शर्मिला, मैं मतीउल्लाह जान साहब से ये हम जानने की कोशिश कर रहे थे, ये जो अचानक से इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतराज़ात आए हैं मुख्तलिफ बार काउंसिल्स के हवाले से, आप उसको किस नज़र से देखती हैं? क्या आपको लगता है कोई साफ और शफाफ इंतखाबात उनके होते हुए नहीं मुमकिन हो सकेंगे? जी शुक्रिया सना। देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल्स पार्टी मैं यही कहूँगी कि इस वक्त इस किस्म का एतराज़ जो है वो बेजा है और इस वक्त ये मुतालबा करना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए, ये इस बात का मुतरादिफ है कि आप इलेक्शन डिले करवाना चाहते हैं। तो हम तो इसको रिजेक्ट करते हैं। हमें अपने इदारों पे यकीन रखना पड़ेगा और हमें अपने इदारों को वो तक़वियत देनी पड़ेगी कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। देखिए, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ भी हैं, होंगे डिलिमिटेशंस के अंदर इश्यूज़ हमारी तरफ से भी हैं, लेकिन अगर हम इस डिले में जाते हैं कि उनके फ़ैसले हों और उनके ऊपर मुकदमे चलें, अदालतों के अंदर हम जाएँ, फिर अपील्स के अंदर जाएँ, तो देन वी आर लुकिंग एट इलेक्शंस बीइंग डिलेड। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और माशी हालात है उसके अंदर हम इलेक्शन के अंदर किसी किस्म का डिले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हमें इलेक्शन में जाना पड़ेगा, हमें वोट के ऊपर एतमाद करना पड़ेगा, अवामी नुमाइंदे आएँ, असम्बलियाँ संभालें, अवामी मसाइल का हल ढूंढें। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। मुल्क के अंदर एक पहले भी जब तक ये शेड्यूल नहीं आया था इलेक्शन का, यही बात होती थी कि जनाब इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, तारीख आएगी कि नहीं आएगी, शायद ये डिले हो जाएगा। और तकरीबन ऐसा हुआ ही, जब सारे आरओज़ और डीआरओज़ के नोटिफिकेशन को जब मुअत्तल किया गया तो हम सब ने ये सोच लिया था कि शायद खुदा न खासा इलेक्शन हम 2-3 माह के लिए चले गए। लेकिन अगेन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन आई, उसके बाद ये मुतालबात मैं समझती हूँ कि ये बिलावजह हैं और ये इतना बड़ा मुतालबा करना कि सीईसी को घर भेज दें ऐसे वक्त में जब इलेक्शन के अंदर सिर्फ 2 माह रह गए, ये गलत है। ठीक, मतीउल्लाह जान साहब, आपको क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि ये पहले भी उन पर 2022 में इमरान खान साहब ने भी कहा था इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं और उनको मिसगाइड करके उनको अपॉइंट करवाया गया। आप समझते हैं कि इस बार प्रेशर इतना है कि वो लें? देखें, इलेक्शन में ताख़ीर या इलेक्शन के मुलतवी होने की अब सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐन वक्त पे जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो मतलब कि ख़राबी सेहत के बायस वो कहीं छुट्टी पे ना चले जाएं या इस्तीफ़ा ना दे दें। अदरवाइज़ जो हालात जा रहे हैं उसकी दूसरी सूरत हाल फिर ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और खुदा न खास्ता अगर मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है तो तब भी इलेक्शन कमीशन अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आइन के आर्टिकल 218 के तहत अल्टीमेट फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर हालात किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, किसी हलके में ख़राब होते हैं तो हमने माजी में भी देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस हलके में या कुछ हलकों में इंतखाबात को मुलतवी किया। तो अगर हालात ऐसे कौमी सतह पे होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला और कोई भी किसी और का भी जो फ़ैसला हो तो इलेक्शन कमीशन यकीनी तौर पे मामलात को कुछ हफ्ते के लिए या महीनों के लिए भी आगे ले जा सकता है। मगर एक और जो मुझे ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है कि अभी तक इलेक्शन का माहौल नहीं बन रहा। देखें, इलेक्शन का माहौल बनता है जलसे जुलूसों से, रैलीज़ से। सियासी जमातें जो हैं वो अपने रैलीज़ मुनक्किद करती हैं, तकरीरें होती हैं और जो बड़े लीडर्स हैं उनके वो जलसों में आके बात करते हैं। अभी तक वो माहौल नहीं बन रहा और उसके साथ साथ जो अब कुछ वाक़यात हुए हैं, आज ही के दिन में 2 वाक़यात, एक अडियाला जेल के बाहर जो वाक़या हुआ है, ज़राए के मुताबिक वो जज मोहम्मद बशीर साहब का कानवाय निकल चुका था
اور بعد میں یہ کوئی اور نجی معاملہ تھا جس پہ فائرنگ ہوئی، مگر پھر بھی خبر رپورٹ ہو گئی اور بظاہر ایک تاثر بن گیا۔ دوسرا واقعہ لاہور کے اندر جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر کے باہر جو گیراج میں دستی بم کے حملے کی خبریں ہیں، تو اس سے جو یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ریلیز اور جلسے جلوسوں کی سیاست جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور اگر ریلیز اور جلسے جلوسوں کی سیاست کے بغیر پولنگ ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو بھی نتائج آئیں گے اس کا ایک جواز بن جائے گا۔ مگر اگر ایک ماحول بنتا ہے، ریلیز ہوتی ہیں، جلسے جلوس ہوتے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ کون اپنی کیمپین صحیح چلا رہا ہے، کون صحیح نہیں چلا پا رہا، اور پھر اس کے بعد جب رزلٹ آتے ہیں تو لوگ پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیمپین تو یہ تھی، ماحول تو یہ تھا، اور اب رزلٹ کیسے؟ تو لگتا ہے کہ یہ شاید پہلا الیکشن ہوگا جو بغیر پراپر جلسے جلوسوں کے اور ریلیز کے ہوگا، اور ہمارے جو لیڈران ہیں وہ کارنر میٹنگز یا چھوٹی موٹے اجلاسوں کے اندر ہی اپنی کیمپین چلائیں گے۔ اس طرح کے کم از کم حالات پیدا ہو رہے ہیں جو بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ حالانکہ ایک طرف بلوچستان میں ہم دیکھ رہے ہیں اچھی خبریں مل رہی ہیں اور بڑی تعداد میں جو کالا دم تنظیم کے لوگ ہیں وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں، مگر دوسری طرف جو سب سے بڑا صوبہ ہے ہمارا پنجاب، اس کے اندر اس طرح کے واقعات سے الیکشن کیمپین جو ہے وہ شدید متاثر ہوگی، اور اگر بغیر کسی ایسے روایتی الیکشن کیمپین کے پولنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر سوال اٹھانا تو مشکل ہوگا، لیکن سوال اٹھے گا ضرور۔ میں شرمیلا صاحبہ سے یہ آپ نے بہت ہی پریشان کن ایک موضوع چھیڑ دیا ہے۔ شرمیلا صاحبہ، بلاول صاحب تو تواتر سے ہی جلسے جلوس کر بھی رہے ہیں، پولیٹیکل ریلیز بھی ہو رہی ہیں، یہ تمام تر معاملات ہیں۔ وکلا تنظیم سے بھی انہوں نے کل ایڈریس کیا، بڑا ایک میچور ان کا ایک سامنے آ رہی ہے ڈسپوزیشن، جس میں وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ لوئل ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، میں جی اے بھٹو کا نعرہ آپ سے زبردستی نہیں لگواؤں گا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بہت زیادہ انحصار ہے اس الیکشن پر، تو ینگ ووٹر کو لو رینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی آپ لوگوں نے سوچی ہے؟ اور دوسری بات، جس طرح سے متی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ریلیز اور پروسیشنز اور جلسوں کے بغیر الیکشنز ہوئے تو پھر بڑا سوالیہ نشان بن جائیں گے کہ کیسے پولنگ ہوئی۔ ثنا، یہ ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ ماں سوا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو تقریباً ہر صوبے میں جا کے نہ صرف جلسے کر رہی ہے بلکہ ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ہم اپنی بات، اپنی آواز عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ یوتھ کے لیے کیا پروگرامز ہیں ہمارے پاس، BISP کو کس طرح بڑھائیں گے، کسان کارڈ ہے، ہیلتھ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم عوام تک لے کے جا رہے ہیں۔ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جو ایک ماحول ہوتا ہے الیکشن کا، جس طرح متی اللہ جان صاحب نے بھی کہا، پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کر رہی ہیں۔ ناٹ اے سنگل پارٹی از آن گراؤنڈ۔ ہمیں کہیں دیکھا کوئی ورکر کنونشن ہو، وہ تصویریں آتی ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں جی، اس میں بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں، عوام میں تو کوئی جا ہی نہیں رہا ہے۔ اگر اتنی پاپولیرٹی ہے اور جو کہ بہت سی جماعتیں کلیم کرتی ہیں، تو پھر جلسے جلوس کیوں نہیں ہو رہے؟ واٹ آر دے ویٹنگ فار؟ ہم نے تو کب سے شروع کر دیے ہیں، اور یہ ہماری آفیشیل کیمپین بھی نہیں، ہماری آفیشیل کیمپین تو 27 دسمبر سے شروع ہوگی لڑکانہ سے، اس سے پہلے سے ہم جلسے کر رہے ہیں۔ ہم نے بلوچستان میں اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھا دیا، ہم خیبر پختونخوا کے جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی جائیں گے جی، پنجاب میں بالکل ہمارا پروگرام ہے جانے کا، ہم بالکل جائیں گے۔ 27 دسمبر کے بعد ہمارا ایک شیڈیول آئے گا جس کے اندر پنجاب کے اندر جلسے بھی ہوں گے، سندھ کے اندر بھی ہوں گے، پھر ہم جائیں گے KPK، پھر جائیں گے بلوچستان۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ماحول نہیں ہو رہا، وہ مقابلے بازی کا ایک وہ جو ایک سینیریو ہوتا ہے نا کہ ہاں جی ساری جماعتیں میدان کے اندر ہیں، اور مسئلہ تو کسی کو نہیں ہے، سب جائیں۔ اس وقت جو ماحول ہے ماں سوائے PTI کے لیے، جن کو شاید جلسے کرنے نہ دیا جائے، PMLN جو کہتی ہے ہم 125 سیٹیں لے کے جائیں گے، تو جلسہ تو کریں، کوئی پنجاب میں ہی کر لیں۔ اب آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے پاس، چودھری شجاعت کے پاس جا رہے ہیں، IPPs کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم اگر پنجاب میں اس اسٹرینتھ کے ساتھ ہوتے تو ہم تو کبھی کسی کے ساتھ الائنس نہ کرتے، سندھ میں تو ہم کسی کے ساتھ الائنس نہیں کر رہے۔ وی نو کہ ہمارا کام ہے، ہماری مقبولیت ہے، ہم اپنی اسٹرینتھ کے اوپر جائیں گے۔ اور بات مزے کی تو یہ ہے کہ وہی سیاست، وہی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ آئندہ الیکشن میں 12 کروڑ 60 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، جس میں سے 65%، یہ آپ کا سوال کہ 65% جو ہے وہ یوتھ کا ووٹ ہے، تو ان یوتھ کے لیے کیا پروگرام لے کر آ رہے ہیں آپ؟ کیا چیز ہے؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گیو دیم جابس؟ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ٹرین دیم؟ آپ کس طریقے سے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے؟ کیسے وہ مایوس
یوتھ کو, اس نوجوان نسل کو جو مایوس ہو چکی ہے, اس کو کیسے دوبارہ سے آپ وہ امید دیں گے کہ وہ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کی خدمت کریں؟ کیا پروگرامز ہے آپ کے پاس؟ کوئی جماعت نہیں دے رہی ہے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو پہلے بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہی تھی, باقی تو تمام جماعتیں دستبردار ہو گئی تھیں. ہم کہتے رہے ہمیں الیکشن چاہیے, الیکشن کی تاریخ چاہیے, الیکشن کا شیڈیول چاہیے, ہم کہتے رہے اور ہماری ڈیلیگیشن جاتے تھے ای سی پی سے ملنے کے لیے. باقی تو وہ ایک سرسر خانہ پوری جو ہوتی ہے نا, چکر لگا آئے گھوم پھر آئے, بس دیٹ واز اٹ. تو اگین ہمیں تو وہ ایک مقابلے کی فضا نظر نہیں آ رہی ہے. ایک سوال یہاں پر مجھے ایک سوال کی اجازت دیجیے گا کہ دیکھیے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید لون ولف ہی ہے, کیونکہ آپ کے سندھ میں آپ کے خلاف ہو گئی ہیں تمام جماعتیں, اکٹھی ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم بھی نون لیگ کے ساتھ, جے یو ایف اے بھی نون لیگ کے ساتھ, جی ڈی اے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے, جماعت اسلامی کسی کے ساتھ نہیں ہے. آپ اے این پی کے ساتھ آپ کے رابطے اچھے ہیں, لیکن اے این پی کے ساتھ 2 آپ لوگوں کے دورے رہے ہیں ملاقاتوں کے, لیکن اس میں بھی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. آج ایک ناراض اے این پی کے رہنما کو زرداری صاحب نے باقاعدہ پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی دعوت بھی دی ہے. تو اس سب چیز سے کیا آپ لون ولف ہی رہیں گے؟ کیا آپ اکیلے ہی لڑیں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گا؟ دیکھیں جی, جیسے الیکشن کے اندر ہم جاتے ہیں اور جس طرح وقت قریب آتا ہے, مے بی کہیں نہ کہیں ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر لیں. آئی کی ناٹ سے اٹ ایز آف ٹوڈے کہ ہم نہیں کریں گے. مے بی کچھ لوگ ہمارے ساتھ شمولیت بھی اختیار کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن بائی اینڈ لارج سندھ کے اندر یہ پہلی بار نہیں ہے ثنا کہ الائنسز بنے ہیں. کبھی 20 رکنی الائنس بنتا ہے, کبھی 10 رکنی بنتا ہے, کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی وہ ہوتا ہے, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. بہت کچھ ہوا ہے, بڑے بڑے محاذ بنے, بڑے, لیکن الحمدللہ ہر الیکشن میں ہم پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کے جاتے ہیں, اور جو ہمارے مخالفین بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں. تو جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, ہم تو چاہتے ہیں آئیں سندھ میں, آئیں دوسری جماعتیں, تاکہ یہ تو ہونا کہ ہم نے مقابلہ کر کے ہم جیتے. اب بلدیاتی انتخابات میں دیکھیں, ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کر دیا. ہم ان کو کہتے رہے کہ جی آئیں بلدیاتی انتخابات میں, آئیں مقابلہ کریں ہمارے ساتھ کراچی کے اندر, بھاگ گئے. اگر وہ الیکشن میں حصہ لے لیتے تو آج پھر میرا خیال ہے کہ ان کے پاس کوئی فیس سیونگ نہیں ہوتی جنرل الیکشنز میں جانے کی, بیکاز دے وڈ ہیو نون کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, کتنے ووٹ ہیں ان کے. اب وہ یونیفیکیشن بھی ہو گئی ہے, وہ پیر کالونی اور وہ بہادرآباد اور وہ لنڈن, آئی ڈونٹ نو کون سے فرقے ان کے, وہ سب جمع بھی ہو گئے, پی ایس پی بھی آ گئی ہے, پھر بھی سیٹیں نہیں نکال سکیں گے. ٹھیک ہے, وہ سیٹیں نہیں نکال سکیں گے. یہ بتائیے گا مطیع اللہ جان صاحب, ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی اگر تو ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, اگر اس کا خوف ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کسی کو کیا خوف ہے کہ ان کے خلاف ایک کوئی یونیفیکیشن ہوئی جا رہی ہے جماعتوں کی, پھر اے این پی کے ساتھ بھی معاملات نہیں بیٹھ رہے اور بیچاری اکیلی ہی جلسے جلوس کر رہی ہے؟ کیا یہ کوئی اور ملک میں ہے یا ہم کسی اور ملک میں ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک سندھ میں الیکشنز کا تعلق ہے وہ کافی حد تک روایتی طور پہ پریڈکٹیبل رہے ہیں, اور ابھی بھی جو ہے سندھ کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کی شاید کوئی بھی تجزیہ کار بات نہیں کرے گا ان الیکشنز کے بعد. اور ویسے بھی جو اصل مارکہ ہے وہ ہے تخت لاہور کا اور پنجاب کا, جو سب سے بڑا صوبہ ہے اور جس کی بنیاد پہ وفاق میں بھی حکومت بنتی ہے اور وزیر اعظم کا بھی انتخاب ہوتا ہے اور کابینہ جو ہے پھر وہ وزیر اعظم چنتا ہے. تو سندھ کے اندر اتنا بڑا کوئی تبدیلی ہم توقع نہیں کر رہے, مگر اس کے باوجود بھی جو قوتیں سیاسی جماعتوں کو دباؤ میں رکھتی ہیں وہ ضرور یہ چاہیں گی کہ سندھ کے اندر بھی ایک گرینڈ الائنس کی صورت میں دباؤ بڑھایا جائے, تاکہ جو پارٹیز میٹر کرتی ہیں اور خاص طور پہ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی کوئی نظریاتی ہسٹری ہے, کوئی لیگیسی ہے, ان کو جو ہے وہ قوتیں ہمیشہ چاہیں گی کہ ان کو کارنر کیا جائے. کیونکہ اب آنے والے وقتوں میں شاید نظریات کی سیاست یا نظریاتی بات جو ہے کرنا جو ہے بڑا ہی ایک قسم کا چیلنجنگ ہوگا, صرف سیاسی جماعتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بہت سارے تجزیہ کاروں کے لیے بھی, اکیڈیمیا کے لیے بھی, صحافیوں کے لیے بھی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اس کی جو ایک لیگیسی ہے اس کو زیادہ خوفزدہ کرتی ہے غیر جمہوری قوتوں کو, اور اس کو محدود کرنے کی سندھ میں کوشش کی جائے گی. اور پنجاب میں شاید ان کو پیپلز پارٹی سے اتنا ابھی خطرہ نہیں ہے اور اسی لیے زیادہ فوکس پنجاب کا ہے. اور میں اس لیے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں الیکشن کا ماحول نہ بنا اور ریلیز اور جلسے جلوس نہ ہوئے تو پھر اس کے جو نتائج جو بھی ہوں گے اس کے اوپر سوال اٹھانا مشکل تو ضرور ہوگا, مگر سوال ضرور اٹھے گا کہ آخر یہ ماحول کیوں خراب ہوا. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے
کہ 2013 میں بھی دہشت گردی کی ایک ویو آئی تھی جس میں کچھ سیاسی جماعتوں کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب اگر دوبارہ پنجاب میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ایسا کر رہے ہیں, کہ کیا وہ لوگ کہیں اس وجہ سے ناراض تو نہیں کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی یا کسی اور جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو یہ ہمیں اس حوالے سے ضرور سوچنا ہوگا, اور یہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے ہماری ان قوتوں کے لیے بھی ہوگا. مگر پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو قوتیں الیکشن میں تاخیر چاہتی ہیں کہیں وہ تو نہیں ایسا ماحول کریٹ کر رہی کہ جس کے بعد پھر یا تو الیکشن ان کی مرضی کے نتائج کے ساتھ ہوں یا پھر ہوں ہی نہ. لیکن تخت لاہور کے جو تاحیات بادشاہ ہیں, جو کہ نواز شریف صاحب کو کہا جاتا ہے, جو کہ چوتھی بار وزیر اعظم بھی بنیں گے, میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کیونکہ آج ان کا کوئی 14 اجلاس ہو رہا تھا, ایک ہی طرح کی گفتگو ہے, ایک ہی طرح کی بات وہ کرتے ہیں. آج چلے کوئی خواتین کا ایک کارڈ ان میں انہوں نے پلے کیا جس میں خواتین کو بھی آگے آنے کی بات کی. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم نے مطلب ان کی کیا, انہوں نے جواب بھی کسی سے نہیں لینا, انہوں نے انتقام بھی کسی سے نہیں کرنا, حساب بھی کسی سے برابر نہیں کرنا, تو پھر انہوں نے یہ جلسے یہ جو اجلاس رہے ہیں ان کی کیا بنیاد ہے, اور یہ کیا سوچ رہے ہیں نون لیگ والے؟ دیکھیں, نون لیگ والے وہ تمام سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں کہ جو کسی بھی الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے, ماں سوائے پاپولر ایکٹیویٹیز کے. اور پاپولر ایکٹیویٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جلسے جلوس اور ریلیاں ہی ہو سکتی ہیں, مگر وہ کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتے ہم جیسے تجزیہ کاروں کو کہ جو ریلیز اور جلسے جلوسوں کی بنیاد پہ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے الیکشن میں جیتے گی یا ہارے گی. تو میرے خیال میں وہ باقی تمام جو کارروائیاں ہیں یا آپ نے رسمی کارروائیاں کہیں وہ پوری کر رہے ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پہ, اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شاید ان کو جلسے جلوسوں کی ضرورت بھی نہ پڑے یا پھر وہ ماحول ہی نہ ہو آنے والے وقتوں میں کہ جب انہیں جلسے جلوسوں کی ضرورت پڑے. اور آج جو لاہور میں خاص طور پہ پھر یہ کہہ رہا ہوں جو لاہور میں واقعہ ہوا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی طرف سے یا متعلقہ اداروں کی طرف سے ایک سیکیورٹی الرٹ بھی آ جائے کہ جلسے جلوس جو ہیں ان سے پرہیز کیا جائے کیونکہ سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور خاص طور پہ ثاقب نثار صاحب کو نشانہ بنانے کا مقصد جو ہے اس کے پیچھے بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ پھر کس طرف معاملات کو لے جایا جا سکتا ہے یا کون سی سیاسی جماعت یا کون سے لوگوں کی طرف یہ اشارہ لے جایا جا سکتا ہے. تو پھر ظاہری بات ہے اس سیاسی جماعت کے پاس بھی ایک جواز ہوگا جلسے جلوس اور ریلیاں نہ کرنے کا. ٹھیک ہے شرمیلا صاحبہ, یو گین سم یو لوز سم. آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کو لوز کیا, پاکستان تحریک انصاف نے ان کو گین کر لیا, اب اعتزاز احسن صاحب بھی اب آپ کے پاس نہیں ہے, پھر آپ نے سرفراز بھٹی صاحب کو آپ نے اون کر لیا ہے, اب وہ آپ کی جماعت میں ہے. آج جلیل صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, این پی کے جو ناراض رکن ہیں, ان سے بھی آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, زرداری صاحب کی. اور بھی کچھ ہیں ایسے لوگ جن سے رابطے جاری ہیں جس کے بعد آپ اپنا شیڈیول بتائیں گے پنجاب کا. کیا پنجاب میں ایسے کوئی الیکٹیبلز آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے ثنا, سیاسی جماعتوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے. میں کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کروں گی یا اس پہ خوش نہیں ہوں گی کہ اگر آپ کی جماعت سے کوئی جاتا ہے. سب قابل احترام ہیں, اور ہماری جماعت سے اگر کچھ لوگ گئے بھی ہیں نا تو پھر وہ لوٹ کے واپس ہی آئے ہیں باقی جماعتوں سے مایوس ہو کے. تو جانے والے کو جانے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دفعہ جا کے باہر گھوم پھر کے یہ اندازہ لگا لے کہ اصل گھر پیپلز پارٹی ہی ہے. ڈیو رسپیکٹ ٹو ایوری ون. دیکھیے باقی لوگ بھی آ رہے ہیں. سرفراز بھٹی صاحب, میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے بلوچستان کا جلسہ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جلسے کے بعد آج بلوچستان میں بڑا جلسہ دیکھا ہے. اینڈ آئی تھنک ہی واز پیپلز پارٹی. انہوں نے دیکھا کہ مقبولیت ہے. ہر کوئی ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آپ بلوچستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کتنے لوگ لے جائیں گے, کیا ہوگا, کیسے کریں گے جلسہ, لیکن آپ نے دیکھا. اور میں وہاں موجود تھی ثنا, آپ یقین کریں کہ اس کراؤڈ میں وہاں کے لوگوں میں اتنا جوش, اتنی خواتین تھیں کہ ہم خود ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے کہ یار واقعی لوگ محبت کرتے ہیں. وہ ایک جو جسے کہتے تھے نا ہمیشہ سے کہ بھٹو خاندان اور عوام کے درمیان ایک رومانس ہے, وی سو دیٹ, آئی سو دیٹ مائی سیلف. اور آپ یقین کریں کہ ہمیں خود وہاں جا کے یہ دیکھ کے ان کے نعرے, ان کا جوش, ان کا ولولہ, ہمیں خود واقعی خوشی ہوئی. اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, سننا چاہتے ہیں.
اینڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان میں اگر کوئی سین وائس ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے چلو، ساتھ چلو، چھوڑ دو یہ 70 سالہ بوسیدہ سیاست، یہ گالم گلوچ کی سیاست، یہ سیاسی انتقامی کارروائی کی سیاست، یہ ایک دوسرے کے اوپر تانا کسی کی سیاست، چھوڑ دیں. دیکھیں سیاسی کارکن ہر جماعت کا احترام کے قابل ہے. ہم خود جو ہیں سیاسی کارکن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے لیڈرشپ جو ہے وہ کیا اہمیت رکھتی ہے. ہمارا اختلاف ایٹ دا ہائیسٹ لیول، لیڈرشپ لیول، ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، لیکن ورکر ہوتا ہے، اور اٹس اے ڈائی ہارڈ ورکر، اور اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے، پارٹی ورکر سے ہی بنتی ہے. اور بلوچستان کے علاوہ آپ دیکھیں جب ہم خیبر پختونخوا میں گئے، ایسے جگہیں تھیں سنا جہاں پر خواتین ہم نہیں تصور کر سکتے تھے کہ باہر نکلیں گی اور آئیں گی اس کنونشن میں. وہاں خواتین کا کنونشن کیا ہے KPK کے اندر، اینڈ اٹ واز مطلب ان میں وہ عورتیں جو باہر آئی ہیں اس کنونشن میں، ان کے اندر جو ایک تو سیاسی شعور آ گیا ہے خواتین میں، ایک تو جینڈر ڈسپیرٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے اندر. اور اس دفعہ تو آپ دیکھیں کہ جو گیپ تھا بٹوین دا فیمیل اینڈ میل ووٹرز وہ بھی شرنک ہوا ہے، اینڈ زیادہ سے زیادہ خواتین باہر آ رہی ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، ووٹ دینے کے لیے، جلسوں میں آتی ہیں، کنونشنز کے اندر آتی ہیں. دے وانٹ ٹو کم پیپلز پارٹی، بیکاز ایک تو وہاں بڑا کمفرٹ لیول ہوتا ہے، اور پھر وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سننا چاہتی ہیں. تو ایک حقیقی طور پہ اگر ایک نوجوان قیادت سامنے آ رہی ہے اور وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ ہم جا رہے ہیں، پنجاب کے اندر بھی ہم نے جانا ہے، پنجاب کے اندر بھی ہم کنونشن کریں گے، پنجاب میں بھی جلسہ کریں گے. لیٹس گراؤنڈ پہ اور بھی تو جماعتیں آئیں نا. ہمیں تو اس وقت ایک طریقے سے لگ رہا ہے کہ صرف ایک واحد ہم پیپلز پارٹی ہیں جو الیکشن میں جا رہے ہیں. باقی تو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سب بند کمروں میں بیٹھ کے اجلاس ہو رہے ہیں، وہی آپس میں چچا بھتیجا ماما بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں. وہ اجلاس میں کیا ہو رہا ہے، کتنے ٹکٹ دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے. ٹھیک ہے، میں مطیع اللہ صاحب اس کو ریپ کریں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی اگر فیوچر میں، آئی نو پریڈکشن تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے استحکام پاکستان میں ہمایوں صاحب بھی چلے گئے ہیں، اب لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کا رخ کر گئے ہیں، سرفراز بگٹی پاکستان پیپلز پارٹی میں آ گئے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ میرا خیال ہے تھوڑی انہونی بھی ہیں، ہوتی ہیں. پری پول ریگنگ نوشہرہ سے بڑی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ پری پول ریگنگ کے ساتھ ساتھ الیکشن ڈے ریگنگ اور الیکشن کے بعد پوسٹ پول ریگنگ بھی پاکستان کی سیاست بھی کچھ عجیب سی ہے. ایک جو مقبول جماعت ہے جس کو کہا جاتا ہے وہ بہت مقبول جماعت ہے، اس کو لیول پلینگ کیا فیلڈ ہی نہیں مل رہی، اور ایک جس کو فیلڈ مل رہی ہے وہ فیلڈ پہ آنے کو تیار نہیں ہے. جو بیٹنگ کے لیے تیار ہیں ان کو کوئی بالنگ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. امپائر ہیں کہ وہ ابھی بھی فیلڈ پر اترے نہیں ہیں. تو اس کرکٹ کا جو نتیجہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا، اور اس میچ میں جو کہ 8 فروری کو ہونا ہے، یہ جو الیکشن کا میچ ہے، اس میں جیت اور ہار کیسے ڈٹرمن ہوگی، کیونکہ اگر کھیلنے والے کھیلیں گے نہیں اور جو بینچ وارمرز ہیں وہ بینچ پہ ہی بیٹھے رہیں گے، تو پھر فیصلہ کس کا کرنا ہے. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.